السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود عامرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک ایسے ہیرو ہیں کہ جن کا نام آج بھی دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ ابو سلیمان اور سیف اللہ کہلائے جانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر آج بھی تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈرز میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے تمام عمر کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، اور جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ جنگ موتا کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد جس جیداری سے لڑے کہ ایک طرف جہاں مجاہدین کو نیا حوصلہ ملا، وہیں رومی بھی مسلمانوں کے اس بھرپور حملے سے حیران اور پریشان خود کو شکست کی جانب بڑھتا دیکھتے رہے مگر کچھ کر نہ سکے۔ اس روز جنگ موتا کی لڑائی کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 9 عدد تلواریں ٹوٹیں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ جنگ موتا کے بعد اسی سال یعنی 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ اس مارکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ چند دوسرے عرب قبائل بھی موجود تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں نچلے حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی حملہ آور ہو تو بھرپور مقابلہ کریں اور مجھ سے کوہ صفا پر ملیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے راستے میں جو بھی مشرک آیا اسے جہنم رسید کر دیا گیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی میں 12 مشرک مارے گئے، جس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد 8 ہجری ہی کے ماہ شوال میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 12,000 کے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ یہ مارکہ بھی مسلمانوں کی فتح پہ ختم ہوا اور اس مارکے میں مجاہدین کو بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے دوران ہارنے والے بہت سے مشرکین طائف کے قلعے میں بند ہو گئے، اسی لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر طائف کی جانب روانہ کیا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بقیہ فوج کے ساتھ طائف کی جانب بڑھے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر بھی کوئی رومی قبیلہ مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور تمام قبائل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے کے لیے بھی راضی تھے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا دستہ دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے، اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحجہ کے مہینے میں 11 ہجری کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور پھر یمامہ کے مقام پر مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں جوش اور ولولہ بھر دیا، جس کے بعد ان مجاہدین نے مسلمہ کے فوج کے پرخچے اڑا دیے اور مسلمہ کے سینے میں نیزہ اتار کر اسے بھی جہنم رسید کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم دے دیا۔
لہٰذا ماہ محرم 11 ہجری ہی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے چند علاقے فتح کرتے ہوئے ایرانی علاقوں تک جا پہنچے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا۔ ایران کے اس علاقے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر اور جنگجو سردار تھا۔ اس کا رعب و دبدبہ عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک پہ تھا، کیونکہ اس کا جنگجو لشکر ہندوستان پر بھی حملہ آور ہو چکا تھا۔ ہرمز کے پاس پہلے ہی ایک عظیم الشان لشکر موجود تھا، جبکہ اس کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، اور دوسری جانب اسلامی لشکر میں صرف 13,000 مجاہدین ہی شامل تھے۔ مگر یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں پہنچ گئے اور اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، جس کے بعد دونوں میں دو بدو لڑائی شروع ہوئی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو گئی اور لڑائی چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئی۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت لگا۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد کی اس سے آگے کی داستان سنیں گے آپ اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔